السلام علیکم میرے چاہنے والوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے آئیے، میں آج آپ کے لیے لے کے آئی ہوں فلسطین کے بارے میں کہ فلسطین سے ہمیں اتنی محبت کیوں ہے، ہمیں اتنا انس کیوں ہے، کیوں سارے لوگ فلسطینیوں کے ساتھ تڑپ رہے ہیں، کیوں سارے مسلمانوں کا دل رو رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ فلسطینی وہاں سے کہیں اور ہجرت کریں اور فلسطینیوں کو مکمل طور پر اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسا کیسا کیوں لگاؤ ہے، کیسا لگاؤ ہے ان فلسطین کے ساتھ کہ ہم وہ جگہ اسرائیلیوں کو نہیں دے رہے، ہم اس جگہ کے لیے اپنے جان مال بچوں کو قربان کر رہے ہیں۔ کیوں قربان کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ کیا ہے کہ ہم ایک زمین کے لیے، فلسطین کے لیے، زمین کا ٹکڑا ہی ہے نا، 35 ایکڑ زمین کا ٹکڑا ہے جس کے لیے اسرائیل ہمارے پیچھے لگا ہے، اور ہم مسلمان اس جگہ کو اسرائیل کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ تو چلیے آئیے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل کیوں اس جگہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہم کیوں اسرائیل کو وہ جگہ نہیں دے رہے، ہم کیوں اس جگہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اور کیوں فلسطینی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر رہا ہے، اپنی جانوں کو قربان کر رہا ہے، اور خون اپنا بہا کر اس زمین کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر عبادت سمجھ کر کرو تو 3 جگہوں کا کرنا، میں مسجد اقصیٰ کا، مسجد نبوی کا اور خانہ کعبہ کا۔ یہ 3 جو سفر ہیں تو یہ تمہارے عام سفر نہیں ہوں گے، ان سفر کو اس طرح تم طے کرنا کہ تم سمجھو کہ میں عبادت کر رہا ہوں، سفر نہیں کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ہمیں فلسطین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ فلسطین کی کیا اہمیت ہے، کہ دیکھیں ہمارے آخری نبی نے، جس نے اس دنیا کے اندھیروں کو اجالے میں بدل دیا ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ کی طرف، فلسطین کی طرف سفر کرو تو وہ بھی عبادت ہے، تو اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور مسجد اقصیٰ میں پڑھی جانے والی نماز 25,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جہاں وہ ہمارا قبلہ اول تھا جو، اور آج ہمارا پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پہلے قبلہ اول مسجد اقصیٰ تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا سے پہلے 17 ماہ تک مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ وہ مسجد ہے جس سے معراج جڑا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر اسی مبارک مسجد سے شروع ہوا۔ انبیاء کی مسکن اور سرزمین ہے یہ زمین۔ فلسطین کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ قوم لوط پر جب ان کے کارناموں کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تو ان کی قوم کو نجات بھی اسی سرزمین پر دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام میں اس کی سلطنت تھی اور محراب بھی تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی مبارک ملک میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی کیا کرتے تھے، پوری دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ان کو بہت مشہور ایک چیونٹیوں کا واقعہ پیش آیا تھا، یقیناً ہر آدمی اس سے آشنا ہے، وہ بھی فلسطین کی وادی اسقلان میں پیش آیا تھا، جو بعد میں وادی اسقلان کے نام کو بدل کر وادی نمل رکھ دیا گیا۔ اور وادی نمل کا مطلب ہے چیونٹیوں کی وادی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی فلسطین شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے اس شہر کو مقدس کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ اس شہر کو شرک سے پاک اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے پاک کہا تھا۔ اس مبارک شہر کے بہت سارے معجزات بھی ہیں۔ کنواری بی بی مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم بھی اسی پاک شہر میں ہوا۔
حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب قتل کرنا چاہا قوم نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس شہر سے ہی آسمان کی طرف اٹھایا تھا۔ حضرت عمر خود چل کر اس شہر میں آئے تھے اور بغیر جنگ کیے انہوں نے اس شہر کو فتح کیا تھا۔ اس